أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. اللہ سے ملوا جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. اللہ پاک نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. دوستو، ہم ایک بامقصد زندگی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق 18,000 مخلوق پیدا فرمائی، ایک روایت کے مطابق، اور 18,000 میں ایک کو بھی عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا. اگر ایک بھی بیکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا ایک عمل عبث اور بیکار لازم آتا، اور اللہ کا کوئی عمل بیکار نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے 18,000 مخلوق میں دوسروں کو تو چھوڑو، وہ کس لیے پیدا کیے گئے؟ میں اور آپ کس لیے پیدا ہوئے؟ میرے اور آپ کی پیدائش کا اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد وہ ہے جو کسی بھی مخلوق کا نہیں ہے، وہ ہے اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنا. اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا. اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. یہاں سے ایک بات سمجھیے، ایک ہے قرب اور ایک ہے معرفت، دونوں میں فرق ہے. کئی مرتبہ بہت سی چیز پاس ہوتی ہے لیکن اس کی معرفت نہیں ہوتی. ایک مثال آپ کو سناؤں. ایک مرتبہ میں حیدرآباد سے وجے واڑہ جا رہا تھا. جیٹ ایئر ویز کی فلائٹ تھی. جا کے ہم بیٹھ گئے. میں کھڑکی پہ تھا اور بائیں طرف میرے کوئی شخصیت تھی سیاسی، لہیم شہیم
سونے چاندی کی انگوٹھی سے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے، چین پڑی ہوئی، وائٹ اینڈ وائٹ. یہ علامت ہے، یہ علامت تھی اس وقت میرے ذہن میں کہ یہ کوئی سیاسی آدمی ہے. میں نے اس کو احترام انسانیت کے طور پر ہیلو ہائی کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا یا مجھے داد نہیں دی. میں نے حسن ظن سے یہ سمجھا کہ یہ میری زبان سمجھتا نہیں، اور یوں سوچ کے میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا. تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ یہ ایئر کرافٹ خراب ہے، اس کے بازو میں جو دوسرا ایئر کرافٹ کھڑا ہے سیم سیٹ پہ اس میں جا کے بیٹھ جائیں. ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے. پھر وہ مصیبت وہیں آئی. اب کی بات میں نے اس کو کچھ بولا نہیں. کچھ منٹوں کے بعد یا 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم وجے واڑہ پہنچے. وہاں کا ایئرپورٹ اس زمانے میں بہت ہی چھوٹا سا تھا، کنویئر بیلٹ بھی نہیں تھی، اور ٹرالی میں لے کر آتے تھے سامان اور سامنے رکھ دے اٹھا لو اپنا اپنا. چنانچہ سامان آئے تو اس کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے، اور ہمارے چاہنے والے محبت والے جو استقبال کے آئے تو بہت لمبی لائن لگا کے باہر کھڑے. اب جب یہ باہر نکلا اس نے سب اپنے ان لوگوں کو دیکھا جو اس کے سپورٹر تھے، جنہوں نے اس کو ایم پی ایم ایل اے بنایا تھا. کہا کیسے آئے؟ کہا ہمارے گرو جی ہیں. اچھا وہ آپ کے گرو جی کیا؟ کہا میں بھی مل کے جاؤں گا. تو پولیس والوں نے کہا کہ سر فلائٹ 1.5 گھنٹے لیٹ آئی ہے اور ادھر میٹنگ چل رہی ہے اور آپ کا انتظار ہو رہا ہے تو لیٹ ہو جائیں گے آپ، چلیے. تو کہا اچھا ان کو میرا گرو جی کو سلام کہنا. چلے. اور جب میں باہر نکلا تو ملنے والوں نے کہا کہ حضرت وہ جو آپ کے ساتھ آئے نا تو یہاں کا ایم پی ایم ایل اے ہے. کہا پھر؟ کہ وہ کہہ رہا تھا گرو جی سے ملنا ہے. میں کہا پھر کیوں نہیں ملا؟ کہا کہ وہ پولیس والوں نے کہا کہ میٹنگ میں لیٹ ہو رہے ہیں. میں نے سلام کہا آپ کو. میں نے کہا اس وقت تو میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس وقت کیوں بات نہیں کی، اس وقت کیوں سلام نہیں کیا؟ پھر میں نے ان کو سمجھایا ایک ہے قرب اور ایک ہے معرفت. اس کو میرا قرب تو تھا لیکن معرفت نہیں تھی کہ یہ اتنا بڑا دھرم گرو ہے کہ اس کے ماننے والے اتنے لوگ ہیں کہ جو مجھے ووٹ دیتے ہیں، یہ ان کا بھی گرو ہے. تو قرب الگ چیز ہے، معرفت الگ چیز ہے. آج صبح ناشتے میں بلگام میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو تربیت کے طور پہ ایک بات کہی. حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کھانے کے لیے کہیں تشریف لے جاتے، کہیں سفر میں کھانا ہوتا تو کہتے بھائی میزبان کون ہے؟ کہ حضرت فلاں ہیں، آئیے یہ نقاب کشائی کرو، کھولو اور بتاؤ کیا کیا چیز ہے، تعارف کراؤ. حضرت یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ سبزی ہے، اور یہ جو ہے روکھا کھانے کی چیز ہے، یہ روٹی سے کھانے کی چیز ہے. اس دال کا تعلق چاول پہ ڈالنے سے ہے. بعض دال وہ ہوتی ہے جو روٹی سے کھائی جاتی ہے، بعض وہ ہوتی ہے جو چاول پہ ڈال کے کھائی جاتی ہے. چاول پہ ڈالنے دال جو ڈالی جاتی ہے وہ روٹی کے قابو میں نہیں آتی، یہ اس کا ذائقہ ویسا محسوس نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے. ہر ایک چیز کا الگ ہے نا. تو حضرت فرمایا ہاں ہر جگہ کا علاقہ اور دستور اور وہاں کے قانون ضابطے الگ ہیں. اگر ہم اپنے حساب سے کھائیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہیں گے بڈھے ہو گئے ان کو کھانا نہیں آتا، اس لیے تعارف کرانا چاہیے. پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی مثال کے طور پر اب یہ گوشت ہے، یہ پائے ہے سامنے. ایک آدمی ہے جو بڑے کا نہیں کھاتا، بڑے کا نہیں کھاتا، کھائے گا تو اس کو خارش ہوگی تو وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی بتائے کہ کس چیز کا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اگر کوئی بتا دے کہ یہ بکرے کا مٹن ہے یا بڑے کا ہے یا چھوٹے کا ہے یا شکار کا ہے یا پرندے کا ہے تو آدمی اسی اعتبار سے برتاؤ کرے. نہیں بتائیں گے تو کیا پتہ چلے. اب ایک آدمی تھا جس کو اس کو حکیم نے کہہ رکھا تھا کہ آپ جو ہے فلاں پرندے کا گوشت آپ کھائیں تو آپ کے لیے بہت مفید ہے. اب جب یہ اٹھ کے ہاتھ دھو کے چلے گی تب کسی نے کہا آپ نے گوشت نہیں کھایا؟ کہ نہیں پرندے کا دار ہے یار، وہ تو مجھے حکیم نے بتا رہا کہ میں تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں پرندہ اڑنے والا ملتا کہاں ہے، آج آیا تو تم نے بتایا نہیں. تو قرب تو تھا، اس کو معرفت نہیں تھی، فائدہ نہ اٹھا سکا. ٹھیک بالکل دوستو، کئی مرتبہ ہمارے ارد گرد مشائخ ہوتے ہیں، ہمارے ایک علاقے میں بزرگ ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، فہم والے ہوتے ہیں، لیکن ان کا قرب تو ہوتا ہے، ہمیں معرفت نہیں ہوتی، لہذا ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے، دھوکہ کھا جاتے ہیں. کئی مرتبہ بڑے دھوکہ کھا جاتے ہیں، چھٹوڑا ہے، چھوٹا ہے، ہمارے سامنے تو پل کے بڑا ہوا، اس سے کیا فائدہ اٹھانا. تو استکبار، اپنے آپ کو بڑا ماننا، بڑا جاننا، یہ نفع اٹھانے کے لیے معنی بن گیا. اور کئی مرتبہ عار سبب بن جاتی ہے فائدہ نہ اٹھانے. تو عار اور استکبار یہ 2 چیزیں کئی مرتبہ کسی کو نفع نہیں اٹھانے دیتی. عار یہ کہ یار
یہ فلاں برادری کا، یہ فلاں، اور ہم تو فلاں ہیں، اور اس سے کیا فائدہ اٹھانا؟ تو یہاں اور جو ہے مانے آ گئی، وہاں استکبار مانے آ گیا۔ تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور بہت مختصر سی مدت ملی ہے، اور سنگل ویزا لے کر آئے ہیں، ملٹیپل ویزا بھی نہیں ہے، ایک بار آئے ہیں اور اب پھر کبھی دنیا میں آنا نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں نا جس زمانے NRC کا معاملہ تھا کہ تم یہاں کے نہیں ہو، کہ نہ ہم یہاں کے نہ تم یہاں کے ہیں، ہم سب کے سب جنت سے آئے ہیں، یہاں کا ہے کون؟ اور جو یہاں رہنے کا شوق کرے اس سے بڑا مہا بیوقوف کون ہوگا؟ یہاں رہنے کی تمنا کرنا، یہاں رکنے کی تمنا کرنا، یہ ریلوے کے پلیٹ فارم پر اور دریا کے برج کے اوپر گھر بنانے کے مترادف ہے۔ برج پہ کبھی کسی نے گھر بناتے دیکھا؟ پل پر؟ پل تو ذریعہ ہے ادھر سے ادھر جانے کا۔ ریلوے اسٹیشن پر کسی نے پڑاؤ ڈالتے دیکھا کہ اب مجھے یہیں رہنا؟ نہ کوئی رہنے دے گا، جو رہے گا وہ مہا بیوقوف۔ یہ تو گزرگاہ ہے، یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے گزرگاہ ہے۔ 40 50 60 70 سال کی زیادہ سے زیادہ عمر ملی ہے، کچھ گزر گئی کچھ باقی ہے۔ لگتا یہ ہے جو گزر گئی وہ زیادہ تھی اور جو باقی ہے وہ تھوڑی۔ اب ہمیں محنت کرنی، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھے رہو، اچھے اچھے اعمال کرو، کچھ بھی پرہیز نہیں۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو، اچھے رہو، اچھا گھر بناؤ، اچھی سواری میں سفر کرو تشکر کے جذبات کے ساتھ، اور اچھے اچھے اعمال کر کے دنیا سے چلے جاؤ، اسی میں لگ کے نہ رہ جائیں۔ کئی مرتبہ گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں، کئی مرتبہ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں رات دن، پھر ریٹائر ہوتے ہیں تو اماؤنٹ ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بڑا سا گھر بناتے ہیں، شاندار گاڑی رکھتے ہیں، اور کرتا نکال کے بنیان نکال کے جھولے کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے ہیں معراج مل گئی ہمیں، اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ سب کیا تھا، معراج مل گئی، اب جھولے جھول رہے ہیں۔ کب تک جھولو گے بھائی؟ یہ بندہ دھوکہ کھایا ہوا ہے، اس نے دنیا کی چند نعمتوں کو، چند سکوں کو اپنی زندگی کی معراج سمجھ لیا، دھوکہ کھا گیا، دھوکہ کھا گیا۔ ہم دھوکہ نہ کھائیں، اللہ پاک نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، دنیا کو گزرگاہ سمجھیں، جی دنیا کو گزرگاہ سمجھے۔ کئی مرتبہ دوران سفر 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن 5 اسٹار ہوٹل کو دیکھ کر اور ہم پھولے نہ سمائیں اور ہم سوچیں بس ہمیں معراج مل گئی۔ کتنے دن کی؟ 24 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے ٹھہرنے کا ملا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ملا۔ اور اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ملتا، مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ کون سی عقل مندی کی چیز ہے؟ ایک مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور اس کو بقا ہوتی، اور جنت ٹھیکرے کی ہوتی، ٹھیکرا جانتے؟ مٹکے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا، اس کو ٹھیکرا کہتے ہیں، اور جنت ٹھیکرے کی ہوتی اور اس کو فنا ہوتی، عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ ٹھیکرے کی جنت پہ نہ مرتا، باقی رہنے والی دنیا پہ مرتا، کہ قربان جائیں جنت سونے کی ہے اور اس کو بقا ہے، اور دنیا ٹھیکرے کی اور اس کو فنا ہے، پھر بھی ٹھیکرے پہ مر رہے۔ نہیں سمجھے بات؟ پھر بھی ٹھیکرے پہ مر رہے۔ آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہے، کڑا پہنیں گے، چین پہنیں گے، یہودی اسٹائل کے بال بنائیں گے اور فرنگی لباس پہنیں گے، اور پوری کوشش اس بات کی کرتے ہیں کوئی ہمیں مسلمان نہ جان لے، کوئی ہمیں مسلمان سے نہ پکار دے، اپنی آئی ڈی چھپاتے ہیں۔ یہی چیز اگر کل قیامت کے دن جیسا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں مسلمان نہ مان لے، کوئی ہمیں مسلمان نہ جان لے، اگر اللہ بھی یہی کہہ دیں کہ میں بھی نہیں جانتا تم کو، تو اگر اللہ بھی قیامت کے دن یہی کہہ دیں جیسا تم دنیا میں چاہتے تھے ویسے ہی میں بھی تمہیں مسلمان نہیں مانتا نہ جانتا، تو کیا ہوگا؟ کوئی ہے جائے پناہ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، دنیا میں کہیں بھی جائیں، ایئرپورٹ پر ہوں، ریلوے اسٹیشن پر ہوں، کسی کو تکلیف نہیں دینی، اس شان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جب دنیا کفر اپنے کفر پر آر نہیں کرتی، ہم حق پر ہو کے کیوں آر کریں؟ دنیا کفر پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتی، ناپاک بیٹھی ہے، چاہے وہ کتنے سونے سجیلے ہو، چاہے وہ کتنے چکنے چپڑے ہوں، چاہے وہ جتنے لہکتے مہکتے ہوں، پاجامے تو گندے ہیں نا، تو ہم اپنا پاجامہ پاک صاف رکھ کر کیوں آر کریں؟ اس لیے نمازوں کو نہ چھوڑیں، اپنی تشخص کو نہ چھوڑیں، اپنے شاعر سے سمجھوتا نہ کریں، چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، یہ نہیں، ہم ابو الوقت بنے، ابن الوقت نہیں۔ ابن الوقت وہ جو حالات کے مطابق ڈھل جاتا ہے، اور ابو الوقت وہ
کہ جو حالات چاہے جیسے ہیں وہ ویسا ہی رہے جیسا اللہ کو پسند ہے۔ دوسری بات یہ دوستو، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ظاہر اور باطن ویسا بنانے کی کوشش کریں جیسا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر و باطن ویسا بنانے کی کوشش کریں جیسے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دھوکہ بالکل نہ کھائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی آتا، حضرت بیعت ہونا ہے، بیعت کا منشا معلوم کہ جی حضرت اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا اور اس پر استقامت کے ساتھ جم جانا۔ تو کہا بس شروع کرو کہ حضرت ہاتھ یہی تو دھوکہ ہے، جب کام یہ ہے تو اس میں یہ ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ شروع کرو۔ اور جب شروع کر دیتے اور کام میں لگ جاتے، کہتے بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بھی بیعت کیا، اس کی برکات میں مل جائیں گے، چلو یہ بھی کر لیتے۔ کئی مرتبہ بیعت ہونے والوں کو آ کر ذکر نہیں بتلاتے تھے، ذکر نہیں کرنا ہے، بس کیل کانٹوں کو درست کرو، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، یہ سب جو عادتیں ان کو چھوڑو اور مثبت کام کرو، نمازیں پڑھو، نفلیں پڑھو، تلاوت کرو، اخلاق کو اچھا بناؤ، مسکراتے چہرے کے ساتھ رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، یہ کرو۔ پوچھا جاتا حضرت ذکر نہیں بتایا؟ ارے ذکر بتاتے، ذکر پر ایک لذت ملتی ہے، کیفیت ملتی ہے، اسی کیفیت کو سب کچھ سمجھ جاتا کہ ہو گیا سب کچھ۔ حالانکہ اخلاق خراب تھے، دوسری چیزیں خراب تھی، تیسری چیز خراب تھی، چوتھی چیز خراب تھی، اسی کو معراج سمجھ لیتا، بھاگ جاتا پھر کہ حضرت نے مجھے ایسا ذکر بتایا، بس مزے آتے ہیں۔ مثلاً جب بھائی ذکر کرے گا نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آدمی کو ایک حظ ملتا ہے، ایک سکون ملتا ہے، ایک سرور ملتا ہے، ایک لذت ملتی ہے۔ اس لذت کو حق جو ہے مقصد سمجھ بیٹھتا ہے کہ بس مل گیا، کام ہو گیا اپنا۔ اور کئی مرتبہ یہ ادھورا کتنا نقصان دیتے معلوم؟ ہم نے حدیث کے سبق میں اپنے استاد سے ایک واقعہ سنا تھا، یک نشد دو شد۔ جب ایک مصیبت پہلے سے ہو اور پھر دوسری بھی آ جائے تو اس موقع پہ فارسی میں کہتے ہیں یک نشد دو شد، گجراتی میں کہتے ہیں بھوت مارا پلیت جاگا، یعنی ایک مصیبت سے تو بھی ٹھکانہ نہیں ملا تو دوسری پھر کھڑی ہو گئی۔ کہ ہوا کیا، کسی علاقے کے اندر کوئی بزرگ تھے اور ان کو اللہ نے یہ کرامت دی تھی۔ یہ واقعہ ہے بس بات سمجھنے کے لیے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ وہ کسی قبر پہ جاتے تھے اور مردے کو کھڑا کر دیتے تھے۔ تو ایک نوجوان کو شوق ہوا مجھے بھی یہ فن سیکھنا ہے، میں بھی چھوٹی سی عمر میں یہ فن دکھا کے لوگوں کی واہ واہ وصول کروں۔ چنانچہ گیا، خوب پیر دبائے، خوب سر پہ تیل لگایا، خوب جی حضوری کی، خوب خدمت کی۔ حضرت کا بڑا دل خوش ہوا، کہا چلو بیٹا قبرستان چلتے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا اسی لیے تو میں آیا تھا، آج تمہیں وہ فن سکھا دیتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ایک قبر پہ لے جا کے کھڑا کیا اور کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو۔ کہا جب بھی کسی مدعے کو کھڑا کرنا ہو تو ایسے کھڑا کر لیں۔ بس وہیں سے تالی بجائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضرت جیتے رہو، بھاگ گئے۔ گاؤں میں گیا اور شور کیا کہ بھائی میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب سب جمع ہو گئے، سب مل کے گئے قبر پر، اب کھڑا کرو۔ اب ایک قبر پہ گیا اور کہا قم باذن اللہ، تو مردہ کھڑا ہو گیا۔ اب وہ تھا تو مردہ، بولنے والے کوئی چیز نہیں تھا، خاموش۔ سب لوگوں نے کہا بھائی بہت خوب، ہم نے سنا تھا اس طرح کے کوئی آدمی تھے، آج دیکھ بھی لیا، اب ان کو واپس کرو۔ واپس کا علم سیکھا نہیں تھا۔ اب وہ چلا تو ساتھ ساتھ مردہ بھی چلا، جو جہاں بیٹھتا وہ بھی وہیں، یہ لیٹتا تو وہ بھی ساتھ میں۔ اب بڑی مصیبت کھڑی ہوئی، جس گھر میں جاتا مردہ بھی ساتھ، سارے گھر والے بھاگ جاتے، بھاگ دوڑ ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بے وقوف، شرم کر، تو اپنے استاد کو ستا کر آیا، ادھورا علم سیکھ کر آیا، جا پورا سیکھ کر آ۔ اب یہ گیا اس بستی میں شرمندہ، پتہ چلا استاد کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی خبر پہ گیا، کہا قم باذن اللہ، استاد کو کھڑا کر دیا۔ اب کہہ رہے ہیں حضرت معاف کرنا، ہاتھ جوڑتا ہوں، پیر پڑتا ہوں، آپ پورا علم سکھا دیجیے۔ اب وہ تو مر چکے ہیں، اب یہ چلا تو اب دو ساتھ میں چل رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں دو ساتھ میں جا رہے ہیں، جہاں لیٹے ہیں دو ساتھ میں، یا یک نشد دو شد، ایک نہیں دو ہو گئے۔ ادھورا علم نہیں، کامل بنے، اپنے شیخ کے ساتھ جڑے رہیں، تربیت پر عمل کریں، اور تمیز ہو جانی چاہیے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جی تمیز ہو جانی چاہیے، اللہ کا منشا کیا ہے
اور اللہ کے خلاف کیا ہے، اور پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اپنے آپ کو رنگ دے، جی اللہ کے رنگ میں، اللہ کے رنگ میں، لوگوں کی پرواہ نہ کرے۔ صحابہ کرام اور مومنوں کی شان ہی ہوتی لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے آزردہ نہیں ہوا کرتے تھے، بس وہ دیکھتے تھے میرا رب مجھ سے راضی، ساری دنیا اگر ناراض ہو جائے اور اس جیسی ایک نہیں 7 دنیا ناراض ہو جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرا رب راضی ہے۔ اور اگر میرا رب ناراض ہے اور میرے ارد گرد جمع ہونے والے میرے نام کے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں تو ان نعروں سے میری نجات ملنے والی نہیں، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کو راضی کرتے ہیں، رب کو راضی نہیں کرتے۔ شادی بیاہوں کے موقع پر بھنگی تک کو راضی کیا جاتا ہے، محلے میں جھاڑو دینے والے تک کو راضی کیا جاتا ہے، روٹھے ہوئے دوستوں کو منا کے لایا جاتا ہے، اور پیارے رسول اور پیارے نبی کو دھکے دے کر گھروں سے نکالا جاتا ہے کہ آج ذرا تھوڑا انجوائے کرنے دو، آج تمہارا کام نہیں۔ اچھے اچھے نمازی شادی بیاہ کے دن نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، خود دلہے کا یہ حال ہے، وہ نماز اس دن نہیں پڑھتا، کیوں؟ اس لیے کہ میک اپ کر کے آیا ہے، بیوٹی پارلر سے وضو کرے گا تو سب دھل جائے گا، اوریجنل کلر نکل آئے گا۔ پھر دلہن بھی نماز نہیں پڑھتی، کیوں؟ اس لیے کہ میں نہ جانے کتنی لیئر چڑھا رکھی ہیں۔ اور آج ماں باپ کے گھر جدا ہو رہا ہے، جدائی ہو رہی ہے ماں باپ کے گھر سے، رونا تو آتا ہی ہے، تو سہیلیاں رونے بھی نہیں دیتی، ارے رو مت، اس لیے کہ روئیں گے تو 2 لائنیں بن جائیں گی، اندر کا اوریجنل کلر باہر نکلائیں گے، اس کو چھپانا ہے، تو وہ ٹیشو پیپر یہاں لگا دیتی ہیں پلکوں پہ سنا، تاکہ وہ آنسو یہاں گرتے رہے نیچے نہ بہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اور سنا ہے کہ اتنے زبردست میک اپ کروا کے آتی ہیں عورتیں، لڑکیاں کہ کئی دن تک اس کو باقی رکھتی ہیں تو غسل جنابت بھی نہیں کرتی۔ تو یہ امت کہاں جا رہی ہے بھائی؟ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیر، ہمت کریں۔ میں نے ابھی پچھلے مہینے 25 تاریخ کو اپنے 2 بچوں کا نکاح کیا، میں نے ہمت کی، مجھے بچپن سے یہ تانے دیے جا رہے تھے کہ مولانا صاحب اصل وطن تو میرا میرٹھ ہے، یو پی، لیکن اب گجرات کو 35-40 سال سے وطن بنا لیا ہے، لیکن میں اپنے اصل آبائی وطن سے رابطہ رکھتا ہوں، ہر مہینے 3 دن ادھر جاتا ہوں۔ تو مجھے میرے بھائی اور میرے رشتے دار تانے دیتے، یہ آپ گجرات میں کرنا، یہاں نہیں ہوگا، اور جب تم اپنے بچوں کا کرو گے تو میں دیکھوں گا۔ میرے عبدالروف وہ شادی کارڈ ہے کیا، وہ نکال کے دو مجھے، تو جب کرو گے تو دیکھیں گے۔ تو میرے دل پہ ایک چوٹ لگی ہوئی تھی، اور میں اللہ سے مانگتا تھا کہ اللہ مجھے اس ہمت اور جرأت عطا فرمائیے کہ میں دین کا ایک نمونہ پیش کرنے کی کوشش کروں، اور مجھے اس چیز کو آپ قبول فرمائیے۔ چنانچہ ہمت کی، ہم 7 بھائی، ایک بھائی کا پچھلے سال انتقال ہوا، 6 بھائی، اور 6 بھائی کے یہاں پھر 4-4 5-5 بچے، پھر ان کے یہاں 5-5 4-4 بچے، تو ماشاءاللہ لمبا قبیلہ ہے، کسی کو نہیں میں نے نکاح میں بلایا، اور 12-15 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں کے نکاح ہوا۔ تو میں نے جو کارڈ چھپوایا نہیں، لکھوایا، اور وہ پھر وائرل ہو گیا، ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا چھپوانے کا۔ بیٹے اس کو ایسے آڑا کر کے دو، آڑا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ تو اس کا مضمون میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو اس سے ایک رہبری ملے گی، نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، ایسے چلے گا۔ اس میں لکھا اعلان نکاح مسنون، دعوت نکاح نہیں، اعلان نکاح مسنون، ایک حرف غور کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عاجز صلاح الدین سیفی ابن حاجی جمیل احمد سیفی مرحوم کے 2 نور نظر، عزیزم حافظ جنید سلمہ اور عزیزم حافظ بایزید سیفی سلمہ کا نکاح ہمراہ مرحوم مظفر حسین بن حاجی منظور حسین کھتولی مظفر نگر یو پی انڈیا کی 2 لخت جگر سے حسب پروگرام ہونا طے پایا ہے۔ 2 لخت جگر کا نام نہیں لکھا، میں نہیں چاہتا میری بیٹی کا نام کسی کو پتہ چلے، غیرت آتی ہے، تو میں کسی کی بیٹیوں کے نام کیوں ظاہر کروں؟ جی آج کل حال کیا ہے، کارڈوں میں چھپواتے ہیں، پھر گاڑیاں چلتی ہیں ان پہ دل بنوا کے چھپواتے ہیں، ان میں تیر چلاتے ہیں۔ حسب پروگرام ہونا طے پایا ہے۔ نکاح بروز پیر 18 ربیع الاول 1443 مطابق 25 اکتوبر 2021 بوقت بعد نماز عصر۔ بعد نماز عصر کیوں رکھا؟ دن میں لے کے جاتا تو ان کو کھانا کھلانا پڑتا، لڑکی والوں کو، بارات تو مجھے لے جانی نہیں تھی، بچوں کو لے جانا تھا۔ جی
اور عشاء کے بعد رکھتا تو شام کا کھانا کھلانا، عصر کے بعد رکھا مگر نہ کھانے پینے کا کوئی جھنجٹ ہی نہیں۔ عصر کی اذان سے 20-25 منٹ پہلے ان کے گھر پہنچا، ایک چھوٹے کے اندر پہنچائی، بچی کا برقع اور اس میں لباس تھا کہ تیار کریں، ہم نماز پڑھ کے لے کے جائیں گے۔ اچھا، بمقام مسجد اکبر خان کھچولی مظفر نگر یو پی انڈیا۔ اب اس کی نوٹ جو ہم نے لکھی اس کو سنیں۔ میرے متعلقین و رشتہ دار اور دوست احباب عصر کی نماز مسجد اکبر علی خان کھتولی میں پڑھنے کی کوشش کریں اور بعد نماز خطبہ نکاح سنیں جو کہ واجب ہے۔ خطبہ نکاح سننا واجب ہے، دینا مسنون ہے لیکن سننا واجب ہے، جیسے عیدین کا خطبہ، جمعہ کا خطبہ۔ اس وقت بات نہیں کرنا چاہیے ورنہ گناہ ہوتا ہے، جو کہ واجب ہے۔ اور دونوں خاندانوں کے لیے دعا فرمائیں، دعا کے بعد شیرینی لے کر مسجد ہی سے اپنے اپنے مقام کو رخصت ہو جائیں۔ اکل و شرب یعنی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ نیز قصبہ کھتولی سے باہر رہنے والے رشتہ دار اور دوست احباب صرف اس نکاح میں شرکت کے لیے سفر کرنے کی زحمت گوارہ نہ فرمائیں، اپنے اپنے مقام سے ہی بچوں کے لیے دعا فرمائیں، کیونکہ کئی بار سفر کے اندر فرائض داؤ پر لگ جاتے ہیں جو بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور ہمیں شریعت کی اہمیت کا احساس اور اس کی سہولت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ افضل نکاح، برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا ہو۔ فقط الدائی صلاح الدین سیفی۔ یہ تو تھا نکاح کی دعوت اور بتا دیا کس طرح۔ ہم پہنچے تو اس سے تقریباً ڈبل مسجد تھی، آدھی سے زیادہ بھری ہوئی تھی، سارے کے سارے لوگ بیٹھے۔ میں نے عصر کے بعد بیان کیا آدھا گھنٹہ، اور اس کے بعد خود ہی نکاح پڑھایا۔ جب میں دوسروں کی پڑھا سکتا ہوں تو اپنے بیٹوں کی کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ ان کے نکاح پڑھائی، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد وہ چھوارے تقسیم ہوئے اور مسجد سے ہم باہر نکلے، کیونکہ وہاں آج کل ٹھنڈی کی وجہ سے دن شارٹ ہو رہا ہے، مغرب جلدی آ جاتی ہے۔ مغرب سے 10-15 منٹ پہلے ان کے گھر پہنچے، فوراً کہا بیٹی کو رخصت کرو، فوراً نیچے آئی، گاڑی میں بٹھایا، اور 12-15 کلومیٹر پر ہمارا آبائی گاؤں ہے، وہاں میں نے بھائیوں کو کہا ایک بھائی روٹی بنا لیں، ایک کے یہاں سالن بن جائے، ایک کے یہاں کچھ چاول بن جائیں، سارے بھائی مل کے ایک ساتھ کھائیں گے۔ اب سب بھائی وہاں انتظار کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکوہ نہیں۔ مغرب کی نماز جماعت کر کے پڑھی، سب نے دسترخوان بچھایا، کھانا کھایا، عشاء کے لیے مسجد گئے، جماعت کا انتظار کیا، نماز پڑھ کر واپس آئے۔ بھائیوں میں 10 منٹ کچھ بات کی، عورتوں میں 10 منٹ بات کی، چائے پی، اور پھر وہاں سے آگے نکل گئے، جو میں نے میرٹھ میں اپنے ایک خانقاہ جس کو لوگ کہتے ہیں گھر بنایا ہے۔ 10:30 بجے سے پہلے سب اپنے کمروں میں سو گئے۔ تہجد میں اٹھے، اللہ کا شکر ادا کیا، مسجد گئے۔ پہلے سے میں نے وہاں کے ذمہ دار کو بات کی کہ بھئی یہاں ناشتے میں کیا چیز اچھی کھائی جاتی ہے؟ کہا سوجی کا حلوہ بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، اور تہاری بھی ہوتی ہے جو بریانی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ میں نے کہا تہاری بنوائی۔ ہماری مسجد میں کتنے مصلی ہوتے ہیں؟ کہتے تقریباً 100 کے قریب ہوتے ہیں، اتنے طلباء ہیں، اتنے عوام ہیں، اتنا اسٹاف۔ میں نے کہا بنوائی۔ فجر کے اعلان ہوا، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا بھائی میرے بچوں کا کل نکاح ہوا ہے 2 کا، اور ابھی دعا کے بعد نیچے تہخانے میں انتظام ہے ولیمے کا، ناشتے کی شکل میں، لہٰذا امام صاحب، مؤذن صاحب، سارے مصلی اور مہمان رسول سب کے سب نیچے ناشتے سے فارغ ہو کر جائیں۔ انہوں نے تہاری کھائی، گرم گرم چائے پی، آدھا گھنٹہ لگا، 100 آدمی فارغ۔ نہ میرا تسبیح کا معمول آگے پیچھے ہوا، نہ میرا ذکر کا معمول آگے پیچھے ہوا، نہ کوئی نفل چھوٹی، نہ کوئی مستحبات میں سے کوئی چھوٹا، سارے کے سارے کام اپنے وقت پر ہوئے۔ اگر میں ویسے کرتا جیسے دنیا کرتی ہے تو 4-5 دن پہلے سے نمازیں چھوٹتی اور 5-8-10 دن تک تھکن دور نہ ہوتی، اور آپ لوگوں کو تجربہ ہے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو دین اتنا آسان ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ لڑکی کے گھر سے ایک چیز نہیں دی، بڑے بڑے جہاز بھر کے جہیز کے لے کر آتے ہیں لوگ۔ جی یہ جہیز کہاں سے شروع ہوا؟ کسی باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کا ارادہ کیا کسی خوبصورت نیک سیرت لڑکے سے، کام کی حالت اس کی ذرا کنڈیشن کمزور تھی، تو باپ نے سوچا کہ یہ دیہڑی کام کرنے والا ہے، صبح کو جا کے شام کو مزدوری لے کر آتا ہے، جب شادی ہوگی تو 2-5 دن یہ اپنے کام پہ نہیں جائے گا، اس کے دوست احباب آئیں گے، تو چلو کچھ نمکین، کچھ بسکٹ، کچھ ناشتے کا سامان، کوئی بیڈ شیٹ، 1-2 تکیہ، 1-2 کرسی دے دیتے ہیں، کچھ چاول، کچھ دال، تاکہ 2-5 دن گھر پہ بیٹھ کے کھائیں۔ تو ایک
ضرورت مند داماد کو خوشحال سسر نے ضرورت کی چیزیں ضرورت کے درجے میں دی، بہت اچھا کیا. لیکن دیکھنے والا نے دیکھا اچھا اس نے اپنے داماد کو یہ دیا، میں اپنے داماد کو یہ آئٹم بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا. اب وہ آئٹم بڑھنے شروع ہوئے. وہ آئٹم کیا، حیدرآبادی زبان میں آئٹما بڑھنے شروع ہو گئے. اور وہ آئٹم نہیں بلکہ آئٹم بم بن گیا. ایک باپ نے اکلوتی بیٹی تھی، یہ عہد کیا کہ میں اتنا سامان دوں گا، اتنا دوں گا کہ کسی کو انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہو. چنانچہ فون کر کے کہا بھائی ذرا سامان زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ بڑی گاڑی لے کر آنا. لڑکے والوں سے کہا. بارات آئی، بڑا ٹرک لے کر آئے، پورا فل بھر دیا، اس کے ڈھالے پیچھے کے دروازے بند کر دیے اور رخصت کیا. وہ کسی کچی زمین پہ جا کے پھنس گیا. جب پھنسا سارے باراتی آگے پیچھے کے رک گئے. انہوں نے سجیشن دیا ان میں سے ایک نے، بھئی ایسا کرو یہ گڑھا ہو گیا ہے ٹائر گھوم گھوم کر، اس میں نئی مٹی کھود کے ڈالو. کہا کس سے کھودیں؟ کہا پھاوڑے سے. پھاوڑا کہاں ہے؟ کہا اس نے بہت کچھ دیا ہے نا، دیکھو اس میں. اب ٹرک کھولا، اس میں پورے سامان کو دیکھ لیا، اس میں پھاوڑا تھا نہیں. تو کہا بیوقوف نے پھاوڑا تو دیا نہیں، اور کیا دیا ہوگا؟ تو دیکھیے بولنے والوں کی زبان قابو میں آئی. میرے بھائیوں، بولنے والوں کی زبان کو ہم نہیں روک سکتے. مارنے والے کا ہاتھ تو پکڑ سکتے ہیں، بولنے والے کی زبان نہیں روک سکتے. اس لیے دھوکہ نہ کھائیں، دھوکہ نہ کھائیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے خچر پہ جا رہا تھا. اب جیسے نکلے تو سامنے کچھ عورتیں کنویں پہ پانی بھر رہی تھی. کہا کیسے بیوقوف ہیں، سواری ساتھ میں پیدل چل رہے. تھوڑا سا آگے بڑھے، دونوں بیٹھ گئے. پھر آگے گئے تو دوسرے مقام پہ کچھ لوگ حقہ بیڑی پی رہے تھے. کہا کیسے بیوقوف ہیں، سواری کمزور سی اور دونوں بیٹھے. باپ اتر گیا، بیٹا بیٹھا رہا. تیسرا مقام آیا تو کہا شرم آنی چاہیے، خود بیٹا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے. تو بیٹا اتر گیا، باپ کو بٹھا دیا. چوتھا پانچواں مقام آیا، کہا شرم آنی چاہیے، چھوٹے بچوں کو چلا رہا ہے اور خود بیٹھا ہوا ہے. اتر گئے. باپ نے کہا بیٹا کیا کریں، نہ بیٹھے تو مصیبت، دونوں بیٹھے تو مصیبت. جی تو بیٹھے تو مصیبت، میں بیٹھوں تو مصیبت. تو لوگ مان ہی نہ رہے. تو بیٹے نے کہا ابا آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ کا تجربہ زیادہ، آپ بتاؤ نا کیا کریں. کہا چاہے دنیا کچھ بھی کہتے رہے، ہم وہی کریں گے جو ہماری دل میں آئے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس سے نتیجہ نکالا، دنیا چاہے جو کچھ کہے وہ کرو جو اللہ کہتا ہے، وہ کرو جو رسول اللہ چاہتا ہے. سب کو تو خوش نہیں کر سکتے، ایک رب کو تو خوش کر سکتے ہیں نا. بس ایک رب کو خوش کر لو، وہ سب کو خوش کر لے گا. اور اگر سب کو خوش کرنا چاہیں تو سب تو وقت کے نبی سے خوش نہ ہو سکے. بھائی مفتی صاحب کی موجودگی میں ان کا کوئی مخالف ہو، میری موجودگی میں کوئی مخالف ہو، یہ تعجب کی بات نہیں. حضور پر نور موجود اور ابو جہل موجود، تعجب تو یہ. وقت کا نبی، نورانی چہرہ، برکات آسمان سے اترتی ہوئی، نصرتیں، فرشتے، سب کچھ سامنے ہیں اور پھر بھی نہیں ماننے کے لیے تیار. شق قمر کا معجزہ دکھا دیا پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. جی تعجب تو اس پر ہے. اس لیے اپنی سی کوشش کریں سمجھانے کی، سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہیں تو ان کی قسمت ہے، لیکن ہم اپنی سی کوشش کریں. لیکن کتنی کوشش، ایک دو مرتبہ سمجھا کے بیٹھ نہ جائیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں پیشاب خانے میں استنجا کر رہا تھا، پیشاب سے فارغ ہو رہے تھے. باہر دو نوجوان آپس میں باتیں کر رہے تھے، کان میرے سن رہے تھے، بات بڑی دلچسپ تھی ان کی. ایک ساتھی دوسرے کو کہہ رہا ہے یار میرا ایک دوست ہے نا، وہ اس بیوقوف کو بہت سمجھایا لیکن اتنی بیڑی پیتا ہے کہ آج تک اس نے بیڑی چھوڑنے کے ارادہ نہیں کیا، بہت بیڑی پیتا ہے. تو پھر کہا میں نے اب کہنا ہی چھوڑ دیا، مانتا ہی نہیں، چھوڑ دیا کہنا. تو اس دوسرے دوست نے عجیب بات کہی، اس نے برا کام تو نہ چھوڑا، تو نے اچھا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے برا کام کرنا تو نہ چھوڑا، تو نے اچھا کام کیوں چھوڑ دیا، منع کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو ہم اپنا سا کام کریں، ہم اپنا سا کام کریں، جو ہمارے حصے کا کام ہم وہ کریں. ہدایت دینا اللہ کے حصے کا کام ہے، اس کی مرضی وہ اس کو ہدایت دے نہ دے، اللہ کا جو بھی نظام چل رہا ہے، لیکن ہم اپنے حصے کا کام کریں. ٹھیک اسی طرح دوستو ہم اپنے اپنے حصے کے اعمال کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، ذکر و مراقبہ جو بھی معمول ہے وہ کریں، صدقہ خیر خیرات کریں. یہ ہمارے پرسنل ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. ہم اس میں دوسرے کو نہ دیکھیں، دوسرے کا سوال ہم سے نہیں ہوگا، دوسرا ہماری قبر میں آ کے نہیں لیٹے گا، ہم اس کی قبر میں نہیں لیٹیں گے. اپنے سوال کا جواب سب کو پرسنل دینا ہے. تو پرسنل محنت کریں نا بھائی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، فلاں ذکر نہیں کرتا، فلاں بیٹھتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا. ارے وہ نہ کرے،
اس کی مرضی، تم کیا کر رہے ہو تم یہ تو دیکھو۔ اس لیے دوستو اپنے اپنے حصے کا کام کریں۔ میرے حصے کی جو نماز ہے، میرے حصے کی جو تلاوت ہے، میرے حصے کا جو ذکر ہے، میرے بارے میں مجھ سے اسی کے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا اس میں کمی کوتاہی نہ کروں، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جو بندہ 10 مرتبہ دن میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ اس کا باڈی گارڈ بنا کے کھڑا کرتے ہیں جو شیطان سے اس کی حفاظت کرے۔ شیطان اس کو گناہ کرانا چاہتا ہے، وہ فرشتہ اس کو بھگاتا ہے، دور کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے ساتھ کوئی گن مین باڈی گارڈ کھڑا ہو تو سینہ کیسا فخر سے بلند ہوتا ہے، سوچتے ہیں مجال ہے کہ ہمیں کوئی چھیڑے، میرا باڈی گارڈ موجود ہے، جی میرا سیکورٹی گارڈ بھی ساتھ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نورانی فرشتے کو، قوی فرشتے کو ہمارا باڈی گارڈ بنائیں، شیطان کی کیا مجال ہے کہ ہمیں بہکائے؟ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس محفل میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو یہ دعا یاد نہ ہو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم روزانہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو شیطان کے دھوکوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، اس کے حملوں سے حفاظت فرمائیں گے، اور گناہوں کی فکر انشاءاللہ ڈاؤن ہوگی۔ دوسری بات، خرچ کرنے کا مزاج بنائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں۔ دن نکلتا ہے، 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے پیارے اللہ جو آپ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے آپ اس کو نفع کے ساتھ واپس لوٹائیے، نفع کے ساتھ لوٹائیے، اور جو خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، اللہ اس کے مال کو ہلاک اور برباد کر دیجیے۔ معلوم ہوا خرچ کرنے میں نفع ہے اور خرچ نہ کرنے میں نقصان ہے، خرچ نہ کرنے میں نقصان ہے۔ اور یہ پیسہ بنا ہی ہے دوستو آگے چلانے کے لیے۔ دیکھو ابھی 500 روپے آپ کی جیب میں ہے، تھوڑی دیر میں وہ کسی دکاندار کے جیب میں ہوں گے، پھر اس کی جیب میں بھی نہیں جائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد کسی اور کے پاس جائیں گے۔ یہ اتنا بے وفا نوٹ ہوتا ہے، یہ کسی کا نہیں ہوا، کبھی اس کی جیب میں، کبھی اس کی جیب میں، کبھی اس کے گھر میں، کبھی اس کے گھر میں۔ تو یہ پیسہ یہ ٹھہرنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو چلنے والی چیز ہے۔ تو چلنے والی چیز کو روک کے رکھنا تو ظلم ہے نا۔ بھائی بچہ چل رہا ہے، اس کو پکڑ کے کھڑے آپ تو ہاتھ پیر مارے گا، تڑپے گا، اور پھر کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ یہ تو روکتے ہیں۔ تو اگر دولت کو روک کے رکھا، چلنے والی دولت کو روک کے رکھا تو کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گی، یاد رکھنا۔ اس کو چلاؤ، اللہ کی راہ میں چلاؤ۔ جب اللہ کی راہ میں چلائیں گے اللہ کہیں گے میرے بندے اور چلاؤ اس کو، اس لیے کہ میں نے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے ضرورتیں پوری کرنے کا، دینی کاموں کے پورا کرنے کا میں نے وعدہ کر رکھا ہے، لیکن میرا نظام کچھ ایسا ہے کہ میں ہاتھوں کو واسطہ بناتا ہوں، میں چھتیں پھاڑ کے نہیں دیتا، میں تکیوں کے نیچے سے نہیں دیتا، مسلوں کے نیچے سے نہیں دیتا۔ وہ کچھ بندے ہوا کرتے تھے، میرا عام دستور، عام سنت میری یہ ہے، عالم اسباب میں اسباب کے تھرو دیتا ہوں، لہٰذا تم اگر اپنے ہاتھوں سے دو گے تو تمہارے ہاتھوں کو اور دیں گے تاکہ تمہارے ہاتھوں سے میرے وعدے پورے ہو جائیں۔ مثلا آج کا کھانا دوپہر کا اللہ ہی کھلائیں گے، لیکن واسطہ کون بن رہا ہے؟ مفتی عبدالحمید صاحب کھلائیں گے کہ نہیں؟ آج کے کھانے کا واسطہ کون بن رہے ہیں؟ تو یہ نہیں کھلاتے، اللہ کھلا رہے ہیں، کھلاتے اللہ ہیں، لیکن ان کے خانقاہی کی یہ مجلس یہ ذریعہ بن رہی ہے۔ ناشتہ کہیں آپ نے اور کیا، آج کا کھانا یہاں کھائیں گے، شام کا کہیں اور کھائیں گے، کل کسی ہوٹل میں کھائیں گے، کھلاتے اللہ ہی ہیں لیکن واسطے بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سارے کام اللہ ہی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتے ہیں، تو ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ نمازیں ہم سے نہیں ہوتی، نفل ہم سے نہیں پڑھے جاتے، ذکر و اذکار ہم سے نہیں ہوتے، اللہ جی ایک طریقہ یہ بھی تو ہے آپ کا قرب پانے کا، آپ ہمیں مالدار بنائیے، مال دیجئے، اور مال ہم غریبوں میں، مستحقوں میں خرچ کریں، اور وہ مال خرچ ہوں اور آپ خوش ہوں، اور اس واسطے سے آپ ہمیں جنت دے دیں۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا ایسا، تو یہ بھی اللہ سے مانگ لیں۔ اللہ پیسہ کسی کا ہو، محنت کسی کی ہو، ہاتھ میرے ہوں، ضرورت کسی کی پوری ہو، اور آپ راضی ہو رہے ہوں۔ سمجھ رہے ہیں دوستو؟ 2 باتیں اور یاد رکھیں، ایک ہے مالداری اور ایک ہے چوکیداری۔ اپن کے دیش میں بھی ایک چوکیدار ہے نا، چوکیدار۔ ایک ہے مالداری اور ایک ہے چوکیداری۔ مالداری تو یہ ہے کہ مال کے راستوں میں خرچ کرے، تقاضوں پہ خرچ کرے، یہ ہے مالدار۔ اور جو تقاضوں پہ خرچ نہیں کرتا، دبا کے رکھتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ مال نکالتے ہیں اللہ، کیونکہ وہ تو چلنے والی چیز ہے نا، اللہ نکالتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں؟ کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پولیس والوں کو دلواتے ہیں، کبھی سر پھوٹ جاتے ہیں تو ڈاکٹروں کو دلواتے ہیں، کبھی اور مقدمہ ہو جاتا ہے تو ججوں اور وکیلوں کو دلواتے ہیں، پھر وہاں دیتا ہے جی۔ اور یہ دینا اچھا ہے یا برا؟
تکلیف میں دے رہا ہے نا. لڑنا جھگڑنا اچھی چیز تو نہیں ہے. سر پھڑوانا، زخمی ہو جانا اچھی چیز تو نہیں ہے. تو اگر ہم اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے راستوں میں نہیں دیں گے تو پھر اللہ نکلوائیں گے، اور جب اللہ نکلوائیں گے تو دنیا تماشا دیکھے گی. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے دوستو روزانہ ڈیلی بیس پر صدقہ نکالیں. صدقہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا صدقے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے. محبوب قسم کھا کے فرما رہے، اور وقت نبی جس پہ قسم کھا کے فرمایا ہمیں نو ڈاؤٹ کوئی شک اس میں نہیں کرنا چاہیے. بظاہر ہماری عقل کچھ اور کہتی ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ 100 میں سے 5 روپے صدقہ نکالے، 95 بچے، گھٹا. وقت کے نبی قسم کھا کے فرماتے ہیں صدقے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. عقل کی مانے یا نبی کی مانے؟ نبی کی مانے. ایک واقعہ اپنا سبق سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں تھے، عصا ہاتھ میں تھا. اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصا، پیارے اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے. بات ختم تھی، کیونکہ اللہ تو پہلے سے ہی جانتے تھے کہ موسیٰ کو بھی جانتے ہیں، لاٹھی کو بھی جانتے ہیں، وہ کس درخت سے کٹ کے آئی ہے اس کو بھی جانتے ہیں، لیکن بس پوچھا کہ دیکھیں میرے موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں. حضرت موسیٰ نے صرف اتنی بات کہا کہ بات ختم نہیں کی، بلکہ لاٹھی کے فوائد پہ چھوٹی سی تقریر کر ڈالی. قال ہی عصای، اللہ جی یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہ، اس پہ میں ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے، اور اس کو میں درختوں پہ مارتا ہوں اور وہاں سے پتے جھڑتے ہیں، میری بکریاں کھاتی ہیں. ولی فیہا مآرب اخری، اور یہ تو بڑے کام کی چیزیں، اس سے میری اور بھی چیزیں وابستہ ہیں. گویا لاٹھی کے فوائد پر مزے سے تقریر کر ڈالی اللہ کے سامنے. اللہ نے فرمایا اچھا القی ہے یا موسیٰ، موسیٰ اس کو چھوڑ دو. تو چھوڑ دیا، اللہ نے فرمایا چھوڑ دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو سانپ بن گیا چلتا ہوا. اب حضرت موسیٰ ڈر گئے. جیسے ڈرے اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو، اس کو پکڑ لو. اب یہاں عقل کچھ اور کہہ رہی ہے کہ نہیں، جو اپن کا دوست تھا، جو ہتھیار تھا، ویپن تھا، وہی دشمن بن گیا ہے. یہ سانپ اس کو پکڑا نہیں جاتا، اس کو تو مارا جاتا ہے، اور جس چیز سے مارتے ہیں وہی سانپ بن گیا. اب کیا ہوگا؟ کاٹ لے گا. عقل کہہ رہی ہے پکڑو مت، لیکن اللہ کی خبر اور وحی کیا کہہ رہی ہے؟ پکڑ لو. سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو اپنی شکل میں لوٹا دیں گے. جو حضرت موسیٰ گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور جن کا ڈر اس بات پہ گواہ ہے، قرآن پاک کی آیت گواہ ہے حضرت ان کے ڈر پر. اللہ فرمایا لا تخف، وہ ڈر رہے تھے تبھی تو کہا تھا کہ ڈرو مت. تو ڈر رہے تھے نا، کیونکہ وہ نقصان دینے والی چیز تھی، وہ زہریلی چیز تھی، وہ ہمیشہ کاٹتی ہے، اور اس کو ڈنڈے سے مارا جاتا ہے، اور وہ ڈنڈا ہی سانپ بن گیا ہے. تو عقل کا ڈرنا بھی بجا تھا، جتنی اس کی سمجھ تھی، فہم تھی، اسی حساب سے کام کر رہی تھی. لیکن اللہ کہہ رہے تھے عقل کے اوپر ہمارا حکم ہے، عقل کی مت مانو، ہماری مانو. ہم کہہ رہے ہیں نا پکڑ لو، ہم اس کو اصل حالت میں لوٹا دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی نہیں سنی، فوراً پکڑ لیا. جیسے پکڑا فوراً وہ تو لاٹھی بن گئی. جیسے لاٹھی بنی. اتنا واقعہ تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، پڑھیں گے بھی اور سنیں گے بھی. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن پاک میں ذکر فرما کر مجھے اور آپ کو صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک سبق دکھا رہے ہیں. کیا کہ اے موسیٰ خبردار، میں نے تم سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو تم نے مزے سے لاٹھی کے فوائد بیان کیے، اور لاٹھی کو تم نے نفع پہنچانے والی چیز سمجھا. جب میں نے کہا چھوڑ دو، تم نے چھوڑ دیا، تو میں نے اس کو سانپ میں منتقل کر دیا اور اس کو نقصان دینے والی چیز بنا دیا. پھر جب میں نے کہا اس کو پکڑ لو، تو تم نقصان والی چیز سے ڈر گئے، گھبرا گئے، لیکن تم نے میری بات کو مانا، تم نے اس کو پکڑ لیا، تو میں نے اس کو لاٹھی بنا دیا، نفع والی شکل میں تبدیل کر دیا. تو لاٹھی کو تم نے نفع والی چیز سمجھا اور سانپ کو تم نے نقصان والی چیز سمجھا. اے موسیٰ خبردار، نہ لاٹھی نفع پہنچاتی ہے، نہ سانپ نقصان پہنچاتا ہے. ہم چاہیں تو نفع والی چیز کو نقصان والی چیز بنا دیں، اور ہم چاہیں تو نقصان والی چیز کو نفع والی چیز میں منتقل کر دیں. حکم ہمارا چلتا ہے. تو جب حکم اللہ کے چلتا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا محبوب کے ذریعے سے صدقہ نکالو، مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے. تو پھر ہم اپنے حساب کی مانیں، کیلکولیٹر کی مانیں، یا نبی کی مانیں؟ کہو دوستو، کس کی مانیں؟ نبی کی مانیں گے نا. تو خرچ کریں، خرچ کرنے کا مزاج بنائیں، اللہ کے راستوں میں خرچ کریں، مساجد پہ خرچ کریں، مدارس پہ خرچ کریں، خانقاہوں پہ خرچ کریں، علماء صلحاء پہ خرچ کریں، جی پڑھنے والے طلباء پہ خرچ کریں. انشاءاللہ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں، کیسی رحمتیں عطا فرماتے ہیں. حضرت مفتی عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم نے اللہ کا شکر ہے جو ایک نظام یہاں اس بستی میں قائم فرمایا ہے.
اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے، اس سے لوگوں کو جڑنے اور نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن دوستو، جب بھی مجلس ہو، جب بھی کال جائے کہ بھائی مجلس ہے، آئیں، وقت سے پہلے آئیں، پوری تیاری کے ساتھ آئیں۔ ایسا نہ ہے کہ مہمانوں کی طرح آگے خالی ہاتھ ہلکا پھلکا بستر لے کر آئیں، اس لیے کہ اتنے سارے لوگوں کو کون بستر دے گا؟ جیسے جیسا موسم ہو اسی طرح اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئیں، اور یہ سوچ کر آئیں کہ اب کی بار مجلس میں پچھلی مجلس سے زیادہ اعمال کر کے آؤں گا۔ کم از کم 3000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 2000 مرتبہ استغفار کریں، کم از کم 1 پارہ 2 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ترتیب بنائیں تاکہ لگے کہ جب ہم یہاں سے جا رہے ہیں کچھ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس بیان سننا ہی ہے نا، بس ایسے کر کے بیٹھنا ہے، سننا ہے، وہ سنایا کریں گے، ہم سنا کریں گے، اور کبھی کبھی چھپ چھپ کے واٹس ایپ بھی دیکھا کریں گے۔ وہ کھانے کا اعلان ہوگا، کھا کے پہلی نشست میں پہلی محفل میں کھا کے چلے جائیں گے۔ نہیں دوست، یہ تو انجوائمنٹ ہوا ہے، تو تفریح ہوئی، یہ تو پارٹی ہوئی۔ یہ پارٹی نہیں ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ تربیتی ایک نظام ہے۔ ہر مرتبہ بندہ یہ نیت کر کے آئے، اللہ اب کی مجلس میں کوئی بات ایسی کان میں ڈلوا دیجئے میری زندگی میں انقلاب آ جائے، اللہ اب کی نشست میں زیادہ سے زیادہ مجھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اور دعاؤں میں شرکت کریں، جو اعمال ہیں، جو ذکر و اذکار کی محفلیں ہیں، ان میں پوری پوری شرکت کریں، پھر دیکھو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ نیز سنا ہے کہ کوئی زمین بھی اس خانقاہ کے لیے مستقل ایک لی گئی ہے، اس کا لینے کا ارادہ ہے، اس میں بھرپور تعاون کریں دوست، کیونکہ ہمارا حصہ لگ جائے، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائیں، قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے۔ تو ہم لمبا سودا کریں، لمبا سودا کریں۔ ہمارے ملنے والوں میں خاتون تھی، انہوں نے کہا بیٹا، اپنے بھتیجے سے کہا کہ مسجد بندی ہے، میرے پاس زیور رکھے ہیں، میرا آخری عمر ہے، میں کیا کروں گی، کوئی اولاد تو ہے نہیں، میں چاہتی ہوں زمین میرے زیور کو بیچ کر لی جائے مسجد کی، اس لیے کہ اوپر کی چیز تو عدلنے بدلنے والی ہے، زمین تو باقی رہنے والی ہے، میں چاہتی ہوں کہ بنیاد میں میرا پیسہ لگ جائے۔ تو جو لوگ ابتدائی حصے میں حصہ لیں گے وہ یقیناً بڑے اجر والے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی جہاں جہاں ادارے، مساجد، مدارس، خانقاہیں جہاں جہاں ترتیب پا رہی ہیں، ہمارا حصہ ان میں لگنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن وہ سب چیزیں نفع کے ساتھ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔